نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورہ الانعام کی آیت نمبر 94 سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ کما خلقناکم اول مرۃ وترکتم ما حولناکم وراء ظہورکم وما نری معکم شفعاءکم الذین زعمتم انہم فیکم شرکاء لقد تقطع بینکم وضل عنکم ما کنتم تزعمون، کہ بے شک تم ہمارے پاس اسی طرح تنہا آؤ گے جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا تھا وہ سب اپنی پیٹھ پیچھے چھوڑ آؤ گے، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو نہیں دیکھیں گے جن کی نسبت تم یہ گمان کرتے تھے کہ وہ تمہارے معاملات میں ہمارے شریک ہیں۔ بے شک تمہارا باہمی تعلق منقطع ہو گیا اور وہ سب دعوے جو تم کیا کرتے تھے تم سے جاتے رہے۔ اس سے پیچھے قبل اللہ کریم نے توحید اور رسالت کا بیان کیا، کفار اور مشرکین اور منافقین سے خطاب کیا۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ کریم نے جو خبر دی وہ یہ کہ انسان جو دنیا میں آیا، اور خاص کر کفار جو دین اسلام پر نہیں یا اسلام پر کاربند نہیں، ایسے لوگ مال جمع کرنے کے چکر میں رہتے ہیں اور دنیا کو بنانے کے چکر میں رہتے ہیں، اور دنیا کے مال پر، دنیا کے متاع پر، دنیا کی طاقت پر، اسی پر بھروسہ کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور خاص کر جو مشرک ہیں وہ جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں ان کو ہی اپنا شفاعت کے لیے مددگار اور ہر معاملے میں معاون جو ہے وہ تصور کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کریم نے اس حقیقت سے پردہ اٹھایا کہ یاد رکھو، بے شک، لقد کا مطلب تحقیق کے لیے آتا ہے کہ سچی بات یہی ہے کہ جب قیامت کے دن تم آؤ گے میرے پاس تو تم تنہا ہوگے، اور تنہائی تمہاری اس طرح ہوگی جیسے میں نے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا۔ تو انسان جب دنیا میں آتا ہے تو تنہا ہی آتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن لوگوں کو ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر مختون حالت میں جمع کیا جائے گا، یعنی کہ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے جس حالت میں، اسی حالت میں انسان کو جو ہے وہ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہاں پر عورتیں اور مرد جمع ہوں گے اور وہ ننگی حالت میں ہوں گے تو کیا وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے نہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عائشہ، اس دن معاملہ اس سے بھی زیادہ ہولناک ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں۔
یعنی کہ اس قدر ہولناک دن ہوگا وہ، جس دن سارے لوگوں کو اللہ کریم جمع کرے گا، اپنے سامنے اکٹھا کرے گا، جس کو حشر کہا جاتا ہے۔ جب حشر کا دن برپا کیا جائے گا تو ہر انسان ننگا ہونے کے باوجود اس کو سمجھ نہ آئے گی، دیکھ نہ سکے گا، اس کو اپنی پڑی ہوگی۔ اس قدر ہولناک وہ دن ہوگا کہ کوئی کسی کی طرف دھیان نہیں دے گا۔ تو اس آیہ مبارکہ کے اس حصے سے انسان کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے، ایک تو تنہا آئے گا، تیرے ساتھ کوئی تیرے نہ مال نہ متاع نہ رشتہ دار نہ عزیز و اقارب نہ دوست نہ بھائی، نہ تیرا جاہ و جلال، نہ تیرا منصب، نہ تیرا اقتدار، نہ تیری قوت، نہ تیری طاقت، کوئی شے تیرے ساتھ نہ ہوگی، تو فقط تنہا میری بارگاہ میں پیش ہوگا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس وقت جیسے تجھے پیدا کیا گیا ویسے آئے گا، تیرے وجود پر تیرے کپڑے بھی نہ ہوں گے۔ تو انسان کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ تو اس بات پر تو گھمنڈ کرتا ہے، تو جس بات کو اپنے لیے سب کچھ بنا کر دنیا میں بیٹھا ہے، جس طاقت کو، جس منصب کو، جس مال کو، جس دولت کو، جس دنیا کے پیچھے تو سارا کچھ گوا کر بیٹھا ہے آخرت کا معاملہ، یاد رکھ کہ یہ سارے کا سارا پیچھے رہ جائے گا۔ وہاں پر کوئی چیز تیرے ساتھ نہیں جائے گی۔ اللہ نے فرمایا حولنکم وراکم ظہورکم، جو کچھ ہم نے تجھے دیا تھا وہ سب کے سب تم اپنے پیٹھ پیچھے چھوڑ آؤ گے۔ جو کچھ بھی اللہ نے تم کو عطا کیا، کوئی چیز انسان اپنے ساتھ لے کر نہیں جائے گا۔ تو یہاں اللہ کریم نے اس وہم کو، اس گمان کو انسان کو توڑا کہ یہ دنیا محض دنیا کمانے کے لیے ہی نہیں بنائی گئی، آخرت کا سامان جو ہے اس کا بندوبست کرنے کی بھی انسان کو فکر کرنی چاہیے۔ اور جب اللہ فرما رہا ہے کہ کچھ تیرے ساتھ نہیں جائے گا جو میں نے تجھ کو عطا کیا، تو انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ جو دن رات جو بھاگا بھاگا پھر رہا ہے اور دنیا اکٹھی کر رہا ہے، اس نے تو انسان کے ساتھ جانا ہی نہیں ہے۔ پھر جس چیز نے انسان کے ساتھ جانا ہے، انسان کو اس کی فکر کرنی چاہیے، اور وہ ہے انسان کے نیک اعمال۔ جو اچھے کام وہ دنیا میں کرے گا وہ قبر میں بھی انسان کے ساتھ ہوں گے، حشر میں بھی انسان کے ساتھ ہوں گے، میزان پر بھی انسان کے ساتھ ہوں گے، پل صراط پر بھی انسان کے ساتھ ہوں گے۔ اور جب حساب و کتاب کیا جائے گا تو اس وقت بھی نیک اعمال ہی ایسے ہیں جو اس کی نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ باقی سارا کچھ انسان اسی دنیا میں چھوڑ کر چلا جائے گا۔ تو اللہ کریم نے یہ انسان کے دماغ سے یہ خمار اتارا کہ تیرے تو تن کے کپڑے جو ہوں گے وہ بھی اس دن تیرے پاس نہیں ہوں گے جن پر تو اتراتا ہے۔ آج تو ہم اپنے وجود پر کپڑے کی تریز نہیں نہ ٹوٹنے دیتے، نماز میں بھی سجدہ کرتے ہوئے گھبراتے ہیں کہ کہیں یہ میں نے مایا لگا کر کپڑے پہنے ہیں ان کو سلوٹ نہ پڑ جائے۔ تو وہاں تصور کریں کہ جب انسان کے بدن سے کپڑے بھی نہ ہوں گے اور وہ ننگا اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا تو کیا حالت ہوگی۔ وہ نقشہ اللہ کریم بیان فرما رہے ہیں، اور پھر یہ فرمایا کہ فقط مال ہی تم چھوڑ کر پیچھے نہیں آؤ گے، بلکہ جن کو تم نے مجھے چھوڑ کر خدا بنا رکھا تھا اور سمجھتے تھے کہ دنیا میں تمہارے مددگار ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہوں گے، وہ بھی تمہارے ساتھ مجھے نظر نہیں آئیں گے۔ وہ چاہے لکڑ کے بت ہوں، چاہے پتھر کے بت ہوں، چاہے جیتے جاگتے تمہارے خود ساختہ خدا ہی کیوں نہ ہوں، وہاں پر تمہارے ساتھ وہ مجھے نظر نہیں آئیں گے۔ جن کو آج ہم اپنے آقا، اپنے مولا، اپنے مالک اور اپنے خود ساختہ خدا بنا کر پوج رہے ہیں، اللہ کے ارشاد فرما رہا ہے کہ مجھے اس دن تمہارے وہ سفارشی بھی وہاں دکھیں گے نہیں، جن کے متعلق یہ تم گمان کرتے تھے کہ وہ تمہارے معاملات میں شریک ہیں، کہ جو معاملہ تمہارے ساتھ ہے اس میں اللہ کے ساتھ اس کا شرک تم نے بنا رکھا تھا، کہ رزق دینے والے یہ ہیں، اولاد دینے والے یہ ہیں، مال دینے والے یہ ہیں، عزت دینے والے یہ ہیں، مصیبت میں مشکلات کو حل کرنے والے یہ ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے ان میں سے کوئی اس دن وہاں نظر نہیں آئے گا۔ تو انسان کو آنکھیں کھول لینی چاہیے کہ جب رب کریم یہ بتا رہا ہے کہ اس دن اے بندے تو اکیلا ہوگا میری بارگاہ اقدس میں،
اور مالک کے یوم الدین کہہ کر رب کریم نے یہ اعلان کیا تھا کہ اس دن کا اکیلا میں ہی مالک ہوں گا، ملک میری ہوگی، بادشاہی میری ہوگی، اور میری دربار میں، میری عدالت میں جب تجھ کو پیش کیا جائے گا تو فقط تنہا ہے بندے تو پیش ہوگا، وہاں کوئی تیرے کام نہیں آئے گا۔ تو اس سے بڑھ کر انسان کو سمجھانے کے لیے اور اللہ کریم کیا بیان کرے؟ پھر بھی اگر انسان کی آنکھیں نہیں کھلتی، اور یہ خطاب جو کیا جا رہا ہے نا، یہ کفار اور مشرکین کو کیا جا رہا، کفار اور مشرکین کو کیا جا رہا ہے، لیکن نصیحت اور سبق تو تمام انسانوں کے لیے ہیں جو خدا کو بلائے بیٹھے۔ ہم جیسے مسلمان بھی جو کلمہ گو تو ہیں، دین اسلام پر چلنے کی بات بھی کرتے ہیں، لیکن اپنی زندگی کے معاملات میں اللہ اور اللہ کے رسول کو بلائے بیٹھے ہیں، ہمارا معاملہ بھی پھر ان سے جدا نہیں ہوگا۔ اگر ہم مسلمان ہونے کے باوجود اسلام پر زندگی بسر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو قیامت کے دن یاد رکھیں ہم بھی اللہ کے حضور اکیلے ہی پیش ہوں گے، اور اگر ہم نے بندوبست نہ کیا، اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش نہ کی، تو پھر اس میں اس جگہ پر ایک خدا ہے جو کام آنے والا ہے اور دوسرا مصطفیٰ ہے جو کام آنے والا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان دونوں ہستیوں کو اگر ہم نے ناراض کر لیا تو یاد رکھیے تیسری کوئی ایسی ہستی اللہ کریم نے بنائی ہی نہیں ہے جو اس دن کسی کے کام آ سکے۔ تو اگر ہم اسلام پر رہ کر بھی اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے والے کام نہ کریں گے تو ہمارا حال بھی انہی لوگوں میں ہوگا جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو نہ ماننے والے تھے۔ وہاں پر یہ فرق نہیں کیا جائے گا، وہ اجباد کا ہے کہ جو کلمہ گو ہے وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا اور کافر جہنم میں ہی رہے گا، لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا کہ برے مال اگر ایمان والا کرے گا تو اس کو سیدھا جنت میں ڈال دیا جائے گا، نہ، یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہوگا، حساب و کتاب سب سے لیا جائے گا۔ جو دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا رہا بھلے وہ کلمہ گو تھا، یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کو اٹھا کر جنت میں پھینک دیا جائے، اس کو پہلے سزا دی جائے گی، اور سزا پوری ہونے کے بعد جب اللہ چاہے گا اس کو اپنی جہنم سے نکال کر جنت میں لے کر جائے گا۔ تو لہذا اس وہم میں انسان کو نہیں رہنا چاہیے کیونکہ میں کلمہ گو ہوں، میں سرکار کا ماننے والا ہوں تو میں جو مرضی کرتا پھروں، میرے لیے جنت جو ہے واجب کر دی گئی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ حساب و کتاب ہر ایک سے لیا جائے گا، جو جتنا کسی نے کمایا ہوگا اس کی کمائی کے مطابق اس کے ساتھ حساب کیا جائے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ جو تعلق تھا نا تمہارا دنیا میں، جس کو بنا کر تم بیٹھے ہوئے تھے، وہ سارے تعلق تیرے منقطع ہو جائیں گے، کسی کے ساتھ تیرا رابطہ نہ رہے گا، کوئی تیری مدد کے لیے وہاں پر نہ آئے گا، اور وہ سارے کے سارے دعوے جو تم کیا کرتے تھے وہ سارے تیرے دعوے جاتے رہیں گے۔ آج انسان دنیا میں جب ہوتا ہے نا تو وہ کسی کو کیا کہتے ہیں، مانتا ہی نہیں، کسی کی نہیں مانتا، کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، دین کی بات کریں، عمل کی بات کریں تو اوپر سے گزر جاتی ہے۔ یہ پتہ تو اس دن چلے گا جب یہ آنکھیں بند ہو کر وہ دوسری جہاں میں جا کے آنکھیں کھلیں گی کہ عمل کتنا ضروری تھا، فقط ایمان لے کر آنا ہی انسان کے لیے ضروری نہیں ہے، عمل کتنا ضروری ہے یہ تب پتہ چلے گا جب اللہ کی بارگاہ میں انسان کو پیش کیا جائے گا۔ پھر انسان افسوس کرے گا، ہائے کاش مجھے ایک زندگی اور مل جائے تو میں اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے رستوں پر زندگی بسر کر کے آؤں۔ کافر تو یہ افسوس کریں گے ہی کریں گے، جن لوگوں نے اپنی زندگیوں کو کافروں کی طرح بسر کیا صاحب ایمان ہوتے ہوئے، وہ بھی افسوس کریں گے۔ بلکہ قیامت تو دور کی بات ہے نا جی، حشر کا میدان تو دور کی بات ہے، وہ قبر کی پہلی رات ہی اس کو سمجھ آ جائے گی جو میں نے کیا، پہلی رات ہی سمجھ آ جائے گی۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، لمبی حدیث مبارکہ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جو نیک اعمال آپ کریں گے نا، نماز ہے، روزہ ہے، قرآن کی تلاوت ہے اور دوسرے نیک صدقات و خیرات جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں، جب انسان قبر میں ڈالا جائے گا اور اس کو دفنا کر لوگ چلے جائیں گے اور منکر اور نکیر جو ہیں اس کا حساب لینے کے لیے آئیں گے، تو یہ سارے جو آپ کے دنیا میں نیک اعمال اور خیرات و صدقات ہیں یہ آپ کے باڈی گارڈ بن کے قبر میں چاروں طرف سے مردے کو گھیر لیں گے اور منکر اور نکیر کو نزدیک نہیں آنے دیں گے۔
دور سے کہیں گے خبردار اس کے پاس نہ آنا، یہ ہمارا دوست ہے، جو کچھ پوچھنا ہے وہیں کھڑے ہو کر پوچھ لو۔ تو فیصلہ تو قبر کی پہلی رات ہی انسان کا ہو جائے گا۔ تو نیک اعمال کے بغیر زندگی جو ہے کبھی نہ آسان ہوئی، نہ ہوگی، نہ ہو سکتی۔ یہ گمان دل سے نکال دیں کہ فقط کلمہ پڑھ لینے سے یا تاجدار کائنات کا 100 کارڈ عاشق بن جانے سے، اپنے تائیں اپنے آپ کو عاشق رسول کہہ لینے سے نظام چل جائے گا یا بات بن جائے گی۔ نہ، اپنے عمل سے ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ مسلمان ہیں اور عاشق رسول ہیں۔ نعرے آپ لگائیں عاشق رسول ہونے کے، اور کام کوئی آپ کا ایک ایسا نہ ہو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، تو یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ عمل آپ کے کافروں والے ہوں اور آپ کا حساب و کتاب ایمان والوں کے ساتھ کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جس سے محبت کرے گا اس کے ساتھ اس کا خاتمہ کیا جائے گا۔ کلمہ آپ کو اور مجھے یہ فائدہ ضرور دے گا کہ بالآخر مجھے نکال کر جہنم سے جنت میں ڈال دیا جائے گا، یہ مجھے کلمے کا فائدہ ہوگا، لیکن اس سے قبل جو معاملہ ہے اس کے لیے بھی تو انسان کو تیاری کرنی چاہیے۔ قبر کا معاملہ ہے، حشر کا معاملہ ہے، اس کے لیے اعمال بہت ضروری ہیں۔ اس کے لیے انسان اگر تصور کر لینا کہ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گا تو میرے پاس ہے کیا جواب دینے کے لیے، مجھ سے جب پوچھا جائے گا میری زندگی کے متعلق کون کون سے سوالات ایسے ہیں جو مجھ سے کیے جائیں گے جن کا میں نے جواب تیار کر کے رکھا، مال کمایا کیسے خرچ کیا، زندگی دی اس کو کہاں خرچ کیا، زبان دی کیسے اس کو خرچ کیا، آنکھوں کو کہاں استعمال کیا، کان کو کہاں استعمال کیا، ہر ایک چیز کے مطابق سوال کیا جائے گا۔ تو انسان کو اس دن کی تیاری کرنی چاہیے، یہ تیاری کے بغیر وہاں انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بات اللہ کی میں جھنجھوڑ رہا ہے کہ یاد رکھو اس دن کوئی تیرے کام نہ آئے گا، ہر چیز تو پیچھے چھوڑ کر آئے گا اور فقط تنہا میرے سامنے تجھے میری بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ پھر اللہ کریم نے آگے ارشاد فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون، بے شک اللہ دانے اور گٹھلی کو پھاڑ نکالنے والا ہے، وہ مردہ سے زندہ کو پیدا فرماتا ہے اور زندہ سے مردہ کو نکالنے والا ہے۔ تو اللہ ہے، پھر تم کہاں بہ کے پھرتے؟ یعنی کہ اللہ کریم نے یہاں پر اپنی خالقیت کا ایک اظہار کیا کہ بے شک اللہ وہ ہے جو دانے کو یا گٹھلی کو اس کو پھاڑ کر نکال لیتا۔ ایک بیج اس کو آپ زمین میں ڈالتے ہیں، کبھی آپ صرف ایک بیج کی حالت جو ہے اس پر غور انسان کر لینا کہ بیج جو ہے جب آپ زمین میں آپ ڈالتے ہیں تو اس میں سے ایک کمپل نکلتی ہے، وہ کمپل ایک تناور درخت بنتا ہے، اس درخت کے ساتھ ٹہنیاں لگتی ہیں، اس درخت کے ساتھ پھل لگتے ہیں، پھول لگتے ہیں، پتے لگتے ہیں۔ تو کیا وہ بیج کے اندر خود ساختہ یہ طاقت ہے کہ وہ زمین کو پھاڑ کر نکلتا ہے اور درخت بن جاتا ہے، اس پر پھل لگ جاتے ہیں، پھول لگ جاتے ہیں، اور پھر جس رنگ کا بیج ہوتا ہے کیا اسی رنگ کا درخت نکلتا ہے؟ کیا اسی رنگ کے اس پہ پتے لگتے ہیں؟ کیا اسی رنگ کے اس میں پھول لگتے ہیں؟ یہ جو اس بیج کو زمین سے پھاڑ کر نکالتا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ میں ہوں۔ اور پھر یہ غور کیجئے، بیج آپ زمین میں نکالتے ہیں، آدھا کچھ حصہ اس کا زمین کے اندر چلا جاتا ہے، جڑیں بن جاتی ہیں، کچھ حصہ اس کا زمین سے باہر نکل آتا ہے، وہ تنا بن جاتا ہے۔ تو اگر طبیعت اس کی مزاج جو بیج کا نیچے جانا ہو تو پھر وہ اوپر کبھی نہ آتا، یا اوپر اگر آنا ہوتا اس کی طبیعت کا مزاج ہوتا بیج کا تو وہ نیچے کبھی نہ جاتا۔ تو یہ جو جڑیں بن کر زمین کے اندر جانا ہے، یہ تنا بن کر زمین سے باہر نکلنا ہے، کیا یہ بیج کی اپنی مرضی ہے جی؟ یا یہ دیوی دیوتا جو انہوں نے بنا رکھے ہیں ان کے حکم سے بیج جو ہے وہ نیچے بھی جاتا ہے اور اوپر بھی جاتا ہے؟ نہ، یہ اللہ کریم کا حکم ہے، یہ اس کا امر ہے، جس کو چاہتا ہے نیچے کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اوپر کر دیتا ہے۔ تو انسان بس اسی پر اگر غور کر لے، ایک بیج میں سے جڑیں بھی نکلتی ہیں، تنا بھی نکلتا ہے، اس تنے پر پتے بھی آتے ہیں، پھول بھی آتے ہیں، پھل بھی آتا ہے، لیکن جس کو چاہتا ہے وہ ہرا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ ہرا۔ یہ ساری کی ساری جو قدرت کے مظاہر ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ میں ہوں، اس دانے کو پھاڑ کر زمین سے نکالنے والا، اس بیج کو طاقت عطا کرنے والا،
اس بیج میں سے زندہ درخت کو نکالنے والا وہ میں ہوں، میرے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ کیا جن کی تم پوجا کرتے ہو ان کے حکم سے چلتا ہے؟ یہ بیج کا پروسیس جو ہے، کیا سو کارڈ یہ بت جو ہیں، جو نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں، کیا نبیوں کو یہ بت جو ہے زمین پر بھیجتے ہیں؟ کیا یہ بت جو ہیں انہوں نے کتابوں کو نازل کیا؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ کبھی تم غور کیوں نہیں کرتے اس بات پر؟ پھر اللہ وہ ہے جو زندہ میں سے مردہ کو نکالتا ہے اور مردہ میں سے زندہ کو نکالتا ہے۔ انسان اپنی تخلیق پر اگر غور کرے تو انسان جس جرثومے سے پیدا ہوتا ہے وہ حقیقت میں مردہ ہوتا ہے، اس کی کوئی زندگی نہیں ہوتی، لیکن اللہ کریم ہے جو اس مردہ میں سے زندہ انسان کو نکال لیتا ہے۔ اسی طرح مرغی اور انڈے کو دیکھیں نا جی، مرغی زندہ ہے، اس کے اندر سے مردہ انڈا نکلتا ہے، اور پھر اسی انڈے میں سے اللہ کریم زندہ مرغی کو نکال لیتا ہے۔ تو کیا یہ اللہ کے سوا کوئی اور کر سکتا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں پھر بھی سمجھ نہیں آتی۔ یہ شان فقط اللہ کی ہے کہ وہ گٹھلی یا بیج میں سے درخت نکال کر تمہارے لیے پھل اور پھول پیدا کر دے، یا مردہ میں سے زندہ کو پیدا کر دے اور زندہ میں سے مردہ کو پیدا کر دے۔ یہ اللہ کے سوا کسی اور کی شان نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی، پھر بھی تم بہکے پھر رہے ہو، پاگلوں کی طرح، دیوانوں کی طرح کھوئے ہوئے پھر رہے ہو۔ اتنی ظاہر نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی تم اس ہستی کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ پھر اللہ کے مشاہد فرماتے ہیں فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ اور وہی رب ہے جو صبح کی روشنی سے رات کا اندھیرا چاک کر کے نکال لیتا ہے، یعنی کہ صبح کی روشنی کو رات کے اندھیرے میں سے پھاڑ کر نکال لیتا، وہ رب ہے۔ اسی نے رات کو تمہارے لیے بنایا تاکہ تم آرام کر سکو، اور سورج چاند کو حساب و شمار کے لیے پیدا کیا۔ یہ بہت بڑے غالب، بڑے علم والا رب کا مقرر کردہ اندازہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو چاند کا نکلنا اور غروب ہونا، چھوٹا ہونا اور بڑا ہونا، سورج کا نکلنا اور ڈوبنا، یہ میرے مقرر کرے ہوئے اندازے کے مطابق ہے جس سے تم زندگی کے نظام کو چلاتے ہو۔ سورج کے نکلنے سے لے کر غروب ہو کر تم نے تعین کر لیا کام کرنے کے لیے، رات تمہارے لیے سونے کے لیے بنائی۔ چاند کے گھٹنے بڑھنے سے تم دنوں کا، مہینوں کا، سالوں کا حساب کرتے ہو۔ یہ جو اندازہ ہے یہ تمہارا نہیں ہے، یہ تمہارے خود ساختہ خداؤں کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ میرے حکم کے مطابق ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ یہ اندازے میں نے مقرر کر رکھے ہیں۔ چاند اور سورج کا رستہ، اس کا گھٹنا، اس کا بڑھنا، اس کا مکمل ہونا، اس کا غائب ہو جانا اور پھر طلوع ہونا، یہ سارے کا سارا جو ہے یہ اللہ فرماتا ہے بڑے غالب والے، غلبے والے اور بڑے علم والے رب کا مقرر کردہ اندازہ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا تاکہ تم ان کے ذریعے بیابانوں اور دریاؤں کی تاریکیوں میں راستے پا سکو۔ بے شک ہم نے علم رکھنے والی قوم کے لیے اپنی نشانیاں کھول کر بیان کر دی۔ اللہ فرماتا ہے میں وہ رب ہوں جس نے ستاروں کو مزین کیا آسمانوں پر۔ اور آج کا دور تو جدید دور آ گیا نا، اب تو قطب نما اور بڑے آلات ہو گئے کہ انسان رستہ ناپنے کے لیے کئی قسم کی جو ہے نا وہ ڈیوائسز استعمال کر رہا ہے۔ جس دور میں قرآن کریم نازل ہوا اس دور میں یہ ڈیوائسز موجود نہ تھی۔ لوگ آسمان پر ستاروں سے دیکھ کر اپنا سفر کیا کرتے تھے، جنگلوں میں، بیابانوں میں، سمندروں میں جہاز سفر کرتے تھے تو ستاروں کے ذریعے اپنا راستہ جو تم متعین کیا کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ جو ستارے جو تم آسمانوں پر جن کو میں نے سجایا، بیابانوں اور تاریکیوں میں اور دریاؤں میں تم کو رستہ دکھا سکیں، ان کو بھی میں نے ہی پیدا کیا۔ تو یہ ساری واضح نشانیاں کرنے کے بعد اللہ بیان کرتا ہے یہ نشانیاں میں نے تم پر کھول کر بیان کر دیا انسان، پھر بھی تو اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ مالک حق ہے، وہی ہے جس کی خبر تمہیں میرا محبوب دے رہا ہے۔ یہ سارا کچھ کرنے والی فقط ایک ذات ہے جس کا نام اللہ۔ تم یہ ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔
تو آج کی بات یہیں ختم کرتے ہیں، اللہ نے چاہا تو اس سے آگے کل مضمون کو لے کر چلیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔